السلام علیکم۔ اسلامک انفارمیشن میں خوش آمدید۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ شعبان المعظم کے آخری دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے شفاعت کرنے والے جنت کے مالک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، عظمتوں اور برکتوں کا مہینہ آپ کے قریب آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس کی راتوں میں تراویح پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی نے اس مہینے میں ایک نیکی کی تو یہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کرنے کے برابر ہوگی، اور اگر اس مہینے میں کوئی فرض ادا کرے تو دوسرے دنوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہوگا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ راحت اور بھلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومنوں کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رمضان المبارک کے سچے عاشق تھے، لہٰذا وہ اللہ کے اس مہمان رمضان کی آمد پر مسلمانوں کو رمضان المبارک کی عقیدت کے ساتھ مبارکباد دیتے تھے۔ مزید یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کو روزے رکھنے، راتوں کو عبادت کے لیے بیدار رہنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ لہٰذا اے رمضان کے عاشقو، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد رمضان کا مقدس مہینہ، اس کے ساتھ رحمتوں اور مغفرتوں کی آمد ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل عبادات کا ثواب فرض عبادات کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض عبادات کا ثواب دوسرے دنوں میں فرض عبادات سے 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ روزہ داروں کو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور بے شمار لوگ جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے آپ خوشی منائیں اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی خوشیاں بنیں۔ مزید برآں اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے اپنے آپ کو دنیاوی معاملات سے آزاد کر لیں، تاکہ آپ نمازوں، روزوں، قرآن پاک کی تلاوت، تراویح اور پورے مہینے کے اجتماعی اعتکاف، یا کم از کم مہینے کے آخری 10 دن برکتیں حاصل کر سکیں اور جنت کا راستہ آسان بنا سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ جیسے ہی مقدس مہینہ آتا ہے، رمضان سے محبت کرنے والے خوش ہوتے ہیں۔ ماحول رمضان کی روشنی سے منور ہو جاتا ہے۔ عبادت کی تڑپ بہت بڑھ جاتی ہے۔ مسلمان روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ختم قرآن کے اجتماعات کا اہتمام کرتے ہیں، اور ایسے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں۔ وہ سحری اور افطاری کھاتے اور دیتے ہیں، دوسروں کو زکوٰۃ، فطرہ، عشر، صدقات، خیرات اور عطیات دینے کے لیے قائل کرتے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت، رکوع اور سجود میں بھی مصروف ہو جاتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے باقاعدگی سے مسجد جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی عظیم ہے۔ وہ اپنے معصوم فرشتوں کو اس مقدس مہینے کی پہلی رات سے جنت کے دروازے کھولنے اور جہنم کے دروازے بند کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اپنے معصوم فرشتوں کو یہ بھی حکم دیتا ہے کہ وہ شیطانوں کو جکڑ لیں۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو آسمان سے پکارتا ہے، لوگوں کو اپنی خواہشات کے لیے دعا کرنے، توبہ کرنے اور استغفار کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔ لہٰذا دنیاوی معاملات میں الجھنے کے بجائے رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہم اہم کاموں سے کسی حد تک خود کو آزاد کر لینا چاہیے، اور فرض و واجب عبادات کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات کی کثرت، تلاوت قرآن پاک، تراویح اور نماز ادا کرنا چاہیے۔